सराय आलमगीर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव पट्टी राजगान की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत राजा कमर इकबाल के साहबजादे और राजा ज़ीशान कमर राजा शुबान के भाई और राजा जफर इकबाल मरहूम राजा जावेद अख्तर यूके राजा उस्मान राजा इमरान हाजी राजा खालिद राजा अल्लाह रखा राजा सलीम यूके राजा हबीबुर रहमान राजा मंजूर अहमद के भतीजे और राजा इफ्तिखार राजा इश्तियाक राजा जहांगीर राजा आबद के भांजे राजा रहमान कमर की अजीमुल शान तकरीब बारात में राजा वसीम राजा सुल्तान महमूद राजा जुनेद राजा शमरेज राजा आमर राजा नवीद राजा सईद राजा खान अल्लाह राजा शाहरुख राजा सलाम राजा अमीन राजा रजवान राजा इमरान राजा हमजा राजा नासर स्पेन राजा बिलाल राजा अल्लाह दित्ता राजा कुर्बान राजा आसम राजा शहजाद राजा बिलाल राजा शाहसेब राजा हुसनैन राजा हसन राजा फैज़ान राजा मकसूद अहमद राजा आसफ मंडी बलवाल चौधरी मोहसन के अलावा मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात समेत मोअज़्ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में अजीमुल शान तकरीब बारात में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मीडिया एडवाइज़र मुस्लिम लीग नून पेरिस फ्रांस उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल खुमरी चौधरी यासर मर्दान ने हमारे न्यूज़ रिपोर्टर फ्रांस चौधरी मजहर इकबाल जट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान तैयारी करें, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पुरतपाक और तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे। तमीर और तरक्की का दोबारा दौर शुरू होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क और कौम की बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाकर तमीर और तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानी अवाम को अस्सलाम वालेकुम। चौधरी यासर मर्दान, मीडिया एडवाइज़र मुस्लिम लीग नून फ्रांस। आप सबके लिए पैगाम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अब पाकिस्तान के लिए अपना सफ़र जारी कर लिया है। अभी वो सऊदीया में उन्होंने उम्रा अदा किया है। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो आप सब अवाम से जो है, बहनों भाइयों से, बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों से सबसे अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर मीनार पाकिस्तान पहुँचे और उनका इस्तकबाल करें। 21 अक्टूबर को वो इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब मुल्क तरक्की की तरफ, उनकी क़यादत में तरक्की की तरफ गामज़न होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। साहिवाल से आपको बताते चले, थाना हड़प्पा की हदूद 18 WM में सरकारी ज़मीन पर बाअसर राना शहजाद, राना फयाज और दीगर लोगों का नाजायज़ कब्जा। साहिवाल हड़प्पा हल्का पटवारी अल्लाह दिता और मकामी नंबरदार रफ़ीक भारी रिश्वत लेकर कब्जा करवा रहे हैं। शहरी पुलिस थाना हड़प्पा भी कब्जा माफिया के साथ मिली हुई है। अदालत से स्टे ऑर्डर के बावजूद मकामी पुलिस सरकारी ज़मीन पर तमीराती का काम रोकने से गुरेजा। हल्का पटवारी और नंबरदार रफ़ीक ने मिलकर सरकारी प्लॉट देने के इवज़ हमसे लाख रुपए वसूल किए हैं। अब पटवारी और नंबरदार ने मिलकर सरकारी प्लाट आगे फरोख्त कर दिए हैं। हड़प्पा इंतजामिया फौरी नोटिस लेकर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। जी, मेरा नाम शहबाज है, मैं छोटी 18 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। जी, मेरा नाम अली असगर है जी और मैं इत्थे दा रिहायशी हाँ जी। और इत्थे मेरा जी सरकारी हत्थे पे ने, उन्होंने दे उत्ते नंबरदार रफ़ीक और अल्लाह दिता पटवारी पैसे लैके ज़रात दा एक मुलाजम है लाहौर, आसफ मोहम्मद आसफ जान उहदा नाम है जी, उन्होंने कब्ज़ा करवा रहे हैं और बकायदा इस जगह का स्टे होया। लेकिन उसके बावजूद कोई पटवारी ने एक्शन लै रहा। तहसीलदार नूं भी कॉल कर चुके हैं, 15 ते भी कॉल कर चुके हैं, किसी ने हजे तक उन्होंने आके नहीं रोकया। नंबरदार रफ़ीक और पटवारी इस तो पहला भी कई हाथे फरोख्त कर चुके हैं मिली भगत नाल, कई बंदियां को पैसे लै चुके हैं और ये मुसलसल इन्हां दा कारोबार बनया वो चलाई जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नियाज़ अहमद है, सन ऑफ लाल खान, और मैं 18 WM का मुस्तकिल रहायशी हूँ
اور یہاں پہ کافی سارے احاطے وغیرہ اور زمین پڑی تھی ہمارے چک میں، جو کہ قبضہ گروپ و مافیوں کو بلا کر کے نمبردار صاحب جو صدیق نمبردار ہیں موجودہ ہیں، وہ پٹواری کے ساتھ شاید ملی بھگت کر کے تو قبضے وغیرہ کروا رہے ہیں۔ تو اس قبضے کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن نہیں کیا گیا، اور 15 پہ لوگوں نے کال کی ہے تو ایسا تھانہ ہڑپا نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، کنسرن محکمے نے بھی کوئی نہیں کیا ایسا عمل کہ تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو گورنمنٹ کی زمین ہے، اس پہ آلریڈی وہ بھی سٹے بھی۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے، ہارون آباد گھروں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث خواتین کا گروہ سرگرم۔ موٹر سائیکل شو روم کے مالک کے گھر سے 10 تولے سونا اور 20,000 روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ہارون آباد شہر اور گردنواں میں خواتین کا گروہ سرگرم ہے، جو مختلف ہیلے بہانوں سے گھروں میں داخل ہو کر وارداتیں کر رہا ہے۔ کینال پارک ہاؤسنگ سوسائٹی میں موٹر سائیکل شو روم کے مالک نصیر الحق کے گھر میں پانی پینے کے بہانے داخل ہونے والی 2 خواتین نے واردات کرتے ہوئے 10 تولے سونا اور 20,000 روپے نقدی سے محروم کر دیا اور فرار ہو گئی۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حاصل کی گئی فوٹیج یونیک نیوز کو موصول ہو گئی۔ نصیر الحق کی درخواست پر پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس ٹیم تشکیل دے دی ہے، ویڈیوز کی مدد سے ان خواتین کو جلد شناخت کر کے گرفتار کر لیں گے۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے، ہارون آباد وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام صوبائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار موضوع پاکستان کے معاشی حالات کی بہتری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پر منعقد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر وائٹل گروپ آف کمپنیز چودھری طیب سعید تھے۔ سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان، ڈاکٹر محمد ناظم رحیم یاروخان، مفتی محمد شکیل راولپنڈی، ڈاکٹر عاشق حسین ملتان، مذہبی اسکالر فضل الرحمان چشتیہ، مذہبی اسکالر عبد المنتقیم نے شرکت کی۔ سیمینار کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر عبد الرحمان اور آرگنائزر ڈاکٹر ساجد شاہین تھے۔ سیمینار جس میں تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں اور اسلامی تعلیمات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی معاشی اصلاحات کا احاطہ کرتے ہوئے نامور اسلامی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان نے کہا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا تصور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا اور تاریخ انسانی میں یہ سب سے بہترین نظام قرار پایا، جس کو مورخین آج بھی سنہری حروف میں رقم کرتے ہیں اور آج بھی جدید ترقی یافتہ ممالک اپنے ممالک میں نافذ کیے ہوئے ہیں۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے، ساہیوال میں سینکڑوں خواتین اور مرد اساتذہ کا ڈی سی آفس کی جانب مارچ جاری۔ جلوس میں شامل اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اساتذہ تنظیموں کا حکومت سے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ۔ حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائزڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی پینشن اور لیو انکیشمنٹ قوانین میں تبدیلی کے خلاف ساہیوال میں لیکچرار، پروفیسرز اور اسکول ٹیچرز سراپا احتجاج ہیں۔ عقیقہ کے پلیٹ فارم سے ضلع ساہیوال بڑھ سے بھی اساتذہ اور دیگر سرکاری محکموں کے اہلکاروں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال سے ڈی سی آفس اور کمشنر آفس تک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ ایک بہت بڑے جلوس کی شکل اختیار کر گئی۔ ضلع بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ جلوس کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج ہیں۔ احتجاجی اساتذہ کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے سے باز رہے، حکومت فوری طور پر سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پینشن اور لیو انکیشمنٹ میں تبدیلی کے احکامات واپس لے۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے، ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کی زیر قیادت ڈی پی او آفس میں ہیڈ آف برانچز کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہوں نے ڈی پی او آفس کی تمام برانچز کے ہیڈز کے ساتھ دفتری امور پر تفصیل کے ساتھ میٹنگ کی اور دفتری معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے دفتر میں آئے تمام سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور سائلین کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے کیے گئے نئے اور جدید اقدامات بارے آگاہ کیا کرے۔
سائلین کی عزت و نفس کا خیال رکھیں۔ سائلین کے مسائل سن کر فوری طور پر متعلقہ افسران سے رابطہ کر کے فالو اپ لینے اور حل کرنے کی ہدایات۔ 1787 کی تمام درخواستوں کو روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ افسران کو بھیجا کریں تاکہ معزز شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد۔ پھول نگر سے آپ کو بتاتے چلے، اسرائیل کی فلسطینیوں پر بربریت کے خلاف پھول نگر میں سماجی فلاحی جماعت کی احتجاجی ریلی۔ ہمارے نمائندے ڈاکٹر ارشاد علی کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر میں اسرائیل کی فلسطین پر بربریت کے خلاف بسم اللہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پرامن ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ گرا رہا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کو اٹھانا چاہیے۔ ناجائز ریاست اسرائیل کو پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کو اس سلسلہ میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلم امہ کا مشترکہ مسئلہ ہے اور IC کو اپنا اجلاس بلا کر اسرائیل کو اپنے ان مظالم سے باز رکھنا ہوگا۔